صدارتی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بھرپور انداز میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیری امید میری امید، مظہر فرید مظہر فرید، تیری امید میری امید، جامعہ فریدیہ، حضور قبلہ بابا جی سرکار، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، جامعہ فریدیہ، حضور قبلہ صاحب والا شان پروفیسر ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب۔ ہیلو، فائن ہے؟ حامداً و مصلیاً قال اللہ تبارک و تعالی ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالو پرے روح الامین پیدا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اٹھ کیا اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو جامعہ فریدیہ کے طلباء کی نمائندہ تنظیم، بزم فرید کے عہدیداران، کارکنان اور متعلقین نے بڑی خوبصورتی سے سینچا، جس میں جامعہ فریدیہ کے طلباء، اساتذہ گرامی قدر، متعلقین وابستگان کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ، جس کا نام سنتے ہی مسلمانوں کی نبضیں تیز ہو جاتی ہیں کہ ہمارے آقا وہاں جلوہ گر ہوئے ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہوئے میرے محترم بھائی، معزز اور محتشم شخصیت میرے بھائیان محمد صالح بن عبد الرحمن، آپ تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح سے ہماری سرپرستی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ فریدیہ میں جو پہلے پڑھاتے رہے استاذ الحفاظ ہیں، استاذ القراء ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اللہ دیتا فریدی صاحب، جو آج کل انگلینڈ میں دینی مسائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی
کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور نہایت ہی ہمارے محترم اور سماجی کارکن دینی اور سیاسی حلقوں میں ہر دو جہتوں میں جنہیں اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا، جن کی آپ گفتگو ابھی سن بھی رہے تھے، میرے محترم بھائی چودھری محمد ارشد صاحب، اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ ہم نے حاجی احسان صاحب کے ذمہ لگایا جنہوں نے خوب اس وعدے کو نبھایا اور آپ کو دعوت پیش کی، میرے محترم بھائی صاحبزادہ پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب، اور آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں تو پہلے سن ہی لیں۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں سے برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ بابا جی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت و سیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہے، یہ اس کی ذات کا احسان ہے۔ آج کا عنوان، پہلے میں تھوڑا سا یہ تبصرہ کر لوں کہ کوئی شک نہیں، ہر موتی کی ایک اپنی چمک ہوتی ہے، ہر پھول کی اپنی مہک ہوتی ہے، ہر پہاڑ کی اپنی بلندی ہوتی ہے، سمندر کی اپنی گہرائی ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ آج ایسی شخصیتیں بھی تشریف لائی ہیں، شاید کہ اس سے پہلے میں نے انہیں نہیں دیکھا، اور یہ حافظ علی عمران صاحب نے آپ کو دعوت دی۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالہ سے، کہ آپ کی سیرت نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، حضور کیسا انقلاب چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسا انقلاب مطلوب ہے، 4 سطحوں پر یہ انقلاب نظر آنا چاہیے۔ پہلا انقلاب انسان کی شخصی زندگی کا، جب شخصی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، گفتار کا انداز بدل جاتا ہے، انداز تکلم بدل جایا کرتا ہے، بندے کی وضاقتہ بدل جایا کرتی ہے۔ پھر جب بندے کے سینے سے آہ نکلتی ہے تو کبھی مدینہ یاد آتا ہے اور کبھی مدینے والا یاد آیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فریدیہ، حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب۔ میری امید، میری امید، میری امید، میری امید۔ شخصی انقلاب نگاہوں میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، شخصی انقلاب سینوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا کرتا ہے۔ جب شخصی انقلاب پیدا ہوا کرتا ہے تو پھر ایک فرد جو رنگ کا کالا، ہونٹ بھی موٹے، در بدر پر ٹھوکریں کھاتا ہوا، تپتے ہوئے ریگستانوں پر لیٹتا ہوا، جب قدم مدینے کی گلیوں میں بڑھاتا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں چل جاتا ہے، تو پھر چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، مگر اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
یہ میں ایک بات چاہوں گا کہ تکبیر و رسالت کے نعروں پر سارے ایمانداری اور انقلاب آفرینی سے جھومو. مولانا عبدالعزیز نعرہ اب تکبیر و رسالت کا نعرہ تکبیر، جھوم جب رسالت، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری. یہ انفرادی انقلاب، آگے شہری انقلاب، کہ جس کی افتتاح گھر سے ہوا کرتی ہے. میرے آقا نے انقلاب پیدا کیا. ایک روایتی سے بندے کو، شوہر کو اعلیٰ درجے کا شوہر بنایا. گھر کی عورت جسے ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا تھا، اس کے اندر ماں کا رس کھولا، بہن کا رس کھولا، صلاحیتیں پیدا کی، اسے بتایا کہ زندگی بسر کیسے کرنی ہے. یہ شہری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اور پھر فرمایا خیرکم لأہلہ. دنیا کے بازاروں میں اپنے نعرے لگوا لینا بڑا آسان ہے. دنیا کی ریاستوں میں اپنا لوہا منوا لینا بڑا آسان ہے. میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ سر بلند بندہ کون ہے، میرے آقا نے کسی سربراہ کا تذکرہ نہیں کیا، سربراہ مملکت کا تذکرہ نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا خیرکم لأہلہ. بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. فرمایا میری طرف دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہتا ہوں. تیسرا مرحلہ ملکی انقلاب کا مرحلہ ہوتا ہے. میرے آقا نے ملکی انقلاب برپا کرنے کا حکم دیا. وَأَمْرُهُمْ شُورًا. یہاں پر مشاورت سے آگے بڑھو. شیطانی سیاست کے رخ توحید کے متوالوں کی طرف پھیر کے رکھ دیا. بے غیرتی کے اڈوں کی طرف جانے والے سیاستدانوں کو اندر کی دنیا کو سیراب کرنے والا بادشاہ بنا کے رکھ دیا. جن کے ہاتھوں میں بے غیرتی کے اڈوں پر جانے کے لیے وہ کافے تھامے ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ کو تھما کے رکھ دیا. یہ انقلاب تھا کہ ملکی سطح پر تمہارا نظام معیشت ہو تو دیکھو، قرآن کو پڑھو. نظام سیاست ہو، آمنہ کے لال کی قبا کو دیکھو. نظام تمدن ہو، مدینے کی معاشرت کو دیکھو. تم دیکھنا چاہتے ہو عدلیہ کو، تو آؤ آمنہ کے لال کے کلمات کو سنو. اس فاطمہ نے چوری کی، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. یہ تو یہ فاطمہ ہے. اگر فاطمہ بنت محمد وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دے دیتا. یہ انقلاب آفرینی ہے. یہ انقلاب صرف ملک کی سطح پر نہیں کہ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ صرف وہ درست ہو جائے. یاد رکھنا کہ عالم اسلام بین الاقوامی انقلاب بھی برپا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے معیشت کا نظام وہ ہو کہ جس کے اندر امیر تر نہیں، غریب تر نہیں، بلکہ ایسا توازن پیدا کیا جائے کہ جس کے ساتھ ایسا نظام معیشت پیدا ہو جائے کہ غریبوں کو سہارا مل جائے کہ ہمیں دلاسا سہارا دینے والا آ گیا. لوگ غریب تھے، آمنہ کے لال نے انقلاب کا نعرہ لگایا، گرویدہ ہو گئے. یہ نعرہ انقلاب
نیوٹن نے لگایا مگر یکجہتی تھا. یہ نعرہ انقلاب گوتم بدھ نے لگایا مگر وہ انقلاب کا نعرہ یکجہتی تھا. یہ انقلاب کا نعرہ کنفیوشس نے لگایا وہ یکجہتی تھا. مگر آؤ پوری تاریخ کو چھان کے دیکھ لو. ایک آیا اس نے مکے اور مدینے کی گلیوں میں اپنی زلفوں کو لہرایا. آیا ہاتھ چپڑ کیا کہا کہ آؤ ایک اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے آ جاؤ. وہ بلندی پر نعرہ لگایا. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تم انقلاب لانا چاہتے ہو تو زلف مصطفیٰ کی چھاؤں میں آ جاؤ. لب حبیب کبریا کو دیکھو, نبی کے پسینوں کی خوشبوؤں کو سونگھو. آؤ جب یہاں پر بندہ آتا ہے, جب زلف مصطفیٰ کا اسیر ہو جاتا ہے, لب حبیب کبریا کو دیکھتا ہے تو پھر انداز بڑے بدل جاتے ہیں. تو میرے آقا آج مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک جذبہ شوق موجود ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس جذبے کا اندازہ میرے آقا کو نہ ہو. ایسا نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ. ان غلاموں کے لیے بھی میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے ایک حصہ ملا ہے. وہ تو صحابہ تھے ہی. صدیق اکبر بنایا اس آن انقلاب آفرینی نے. عمر فاروق کو بلندیوں تک پہنچایا اس انقلاب آفرینی نے. عثمان کو غنی بنایا اس انقلاب آفرینی نے. علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنایا اس انقلاب آفرینی نے. اور یہ نہ سمجھنا کہ بس وہی نگاہ مصطفیٰ کا حصہ لے جانے والے ابو بکر تھے, وہ تو تھے ہی صحیح. یہ نہ سمجھنا کہ نگاہ مصطفیٰ کا حصہ لینے والے عثمان غنی, عمر فاروق, حیدر کرار, بلال حبشی, صہیب رومی تھے. میں کہنا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نگاہ مصطفیٰ سے یہ غلام بھی چھپے ہوئے نہیں. میرے آقا نے اس وقت فرما دیا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی لیود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. میرے آقا صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ناز تھا کہ ہم آقا کی زلفوں کو تک رہے ہیں. میرے آقا نے ان سے فرمایا دیکھو کہ شدید ترین محبت کرنے والا ایک اور بھی ہے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, وہ بعد میں آئیں گے. اور میں جب یہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں تو یہ اشارہ کیا کرتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا ابھی نہیں ہیں, وہ بعد میں آئیں گے. وہ بعد میں آئیں, بعد میں آئیں گے. اور آئیں گے لَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ, اور انقلاب آفرین پیدا کرنے والوں, انقلاب پیدا کرنے والوں. سرکار فرماتے ہیں وہ آئیں گے لَيَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. وہ اللہ سے کہے گا میرے اللہ میرا مکان لے لے, سونا لے لے, چاندی لے لے, ہیرے موتی جواہرات لے لے, میری مسند منصب لے لے. حکم ہوگا لوگ تو مسند کے لیے ترستے ہیں, وہ تو منصب کو چاہتے ہیں. سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات کے ڈھیر وہ لینا چاہتے ہیں. میرے بندے تو یہ ساری چیزیں دے کر چاہتا کیا ہے؟ جامعہ فریدیہ کے اس اجتماع میں شامل ہونے والوں, میرے آقا نے فرمایا جس سے رب ذوالجلال فرمائے گا بتا
सोना देकर चाहता क्या है, चांदी देकर लेना क्या चाहता है, हीरे मोती जवाहरात देकर बता चाहता क्या है। वो कहेगा मौला सारा कुछ ले ले, बस एक मर्तबा दीदार मुस्तफा अता कर दे। उसरे मुस्तफा चेहराए मुस्तफा तालाने मुस्तफा यादे मुस्तफा सीरते मुस्तफा चाले मुस्तफा। नौजवाना ने मिल्लत इस्लामिया, आप जामिया फरीदिया में रहकर अल्लाह के फजल करम से इंतजाम की मंजिलों को तय कर रहे हैं। प्रोफेसर शकीब साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें पहले वाली भी बयान कर दी कि 11वीं जमात में थे तो ये सिलसिला यूं ही रोशन न हो गया, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। और ये बाबा जी किबला दामत बरकातुहुल आलिया की नीम शबी दुआओं का असर है कि आज अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर बच्चे हर मैदान के लिए इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में, शहरी ज़िंदगी में, मुल्की ज़िंदगी में और बैनुल अक़वामी ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करने के लिए अल्लाह के फजल करम से तैयार हो रहे हैं। ये उसकी ज़ात का एहसान है और इसमें हम कोई माज़रत ख़ाही का अंदाज़ इख्तियार करते हुए नहीं, बल्कि सीने पे हाथ रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम के पेश नज़र, सरकार दूसरा की निगाह इनायत के पेश नज़र हम ये कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से कि यहाँ पर इदारे का जो मोटो है, जो इदारा चाहता है कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रोग़ और जहालत के ख़िलाफ़ जिहाद का लंबरदार इदारा ये जामिया फरीदिया, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और बतौर ख़ास मेहमान गिरामी कदर को हमारे मोहतरम खान साहब नबी खान साहब को और दूर दराज से आने वालों को और बतौर ख़ास बज़्म फ़रीद के उहदेदारान कारकुनान ने जिस मोहब्बत के साथ इस खूबसूरती का इजहार किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। हाँ, दुआ भी है जी, कुछ आपको थोड़ी सी तकलीफ़ और भी करनी पड़ेगी कि इनामात की तकरीब वो तकसीम में भी आपको तकसीम को देखना पड़ेगा, तभी